إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، پوری دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں جمعہ ادا کر رہے ہیں، سب کے کانوں سے آج جس موضوع سے متعلق باتیں ٹکرا رہی ہوں گی وہ یقیناً رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور اس آخری عشرے کی سب سے اہم خصوصیت لیلۃ القدر ہے، تو اسی کے تعلق سے باتیں سب مسلمانوں کے کانوں سے آج ٹکرا رہی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم کہ رمضان مبارک کے 2 عشرے ہم نے خیر و خوبی کے ساتھ انجام دے لیے، مکمل کر لیے۔ جن بندوں نے رمضان کے آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، عام دنوں کے مقابلے میں ان کو اہمیت دیتے رہے اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو یقیناً یہ قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے ثابت قدمی کے لیے انہیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جن بندوں نے رمضان کی کوئی قدر نہیں کی، ان کے نزدیک رمضان کے دن اور راتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، عام دنوں کی طرح سے اپنے شب و روز گزارتے رہے، تو ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ آخری عشرہ رمضان مبارک کا داخل ہوا چاہتا ہے تو اس میں بھی اگر وہ لوٹ کر آ جائیں اپنے رب کی طرف اور اپنی کوتاہیوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرات و خواتین، یہ آخری عشرہ رمضان مبارک کا جس میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آپ جیسے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو اتنی زیادہ جد و جہد کرتے عبادات میں، اتنی زیادہ مشقت اٹھاتے کہ رمضان کے بقیہ دنوں میں بھی آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ باقی کے اور 20 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں کچھ دیر آرام بھی کر لیتے، کچھ عبادت میں گزارتے، دن کے اوقات میں بھی اسی طرح سے ہوا کرتا، لیکن آخری عشرہ جب داخل ہو جاتا تو ایسے میں آپ
پوری پوری رات عبادت میں اللہ تعالیٰ کی گزار دیا کرتے تھے، اور دن کا بھی وہی حال ہوتا۔ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آرام کے لیے بہت تھوڑا سا وقت نکال کر باقی کا سارا وقت آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانے کی آپ کوشش کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ کو نمونہ بنا کر ہم اس رات کے لیے یا اس پورے آخری عشرے میں جیسے آپ کی محنت ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، ہر طرح کی عبادتیں، نماز اور فرائض کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، اور روزہ تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کا کلام، اس کی تلاوت، یا اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار، یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں، صدقہ اور خیرات، ہر طرح کی عبادت میں بندہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرے، کیونکہ یہ آخری عشرہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات میں اپنا وقت گزارتے اور اس قدر محنت اور مشقت جو کرتے تھے، تو اس کی خصوصیت کہ اس آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے وہ رات رکھی ہے جس رات کے تعلق سے خود اس رات کے پیدا کرنے والے نے بتایا کہ یہ قدر والی رات ہے۔ لیلۃ القدر یہ میں نے اور آپ نے نام نہیں دیا ہے یا کسی اور نے نہیں دیا ہے، بلکہ رات کو پیدا کرنے والے رب العالمین نے اس رات کا یہ نام لیلۃ القدر کے نام سے اس کو نام دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رات اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی قدر و قیمت والی رات نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی خصوصیات بتانے کے لیے قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی سورت مکمل اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے اتار دیا، تو یہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس رات کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید جو کہ ساری انسانیت کے لیے رہنما بن کر اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے، رہنما بنا کر، تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کے نزول کا آغاز اسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کھڑا کر رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہہ کر، لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کو اس کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین جس چیز کو جتنی اہمیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب تک نہیں بتائیں گے کوئی اور نہیں بتا سکتا، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے ہم کو بتائے گا تو تب ہم کو معلوم ہوگا۔ لیکن یہاں معاملہ لیلۃ القدر کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتانے کی بجائے براہ راست خود اس رات کی اہمیت بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے نبی آپ کو کیا پتا کہ یہ رات کتنی اہم ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو یہ سن لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات، قدر والی ایک رات، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ برابر نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی افضل، ایسے 1000 مہینے جن میں کہ یہ رات نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر 1000 مہینوں میں یہ رات بھی داخل ہو تو پھر اس کی کیا فضیلت؟ تو یہ ایسے 1000 مہینے جن میں یہ رات نہ پائی جاتی ہو، ایسے 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی کہ یہ ایک رات بندہ اگر اس میں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اس کو پوری کر لے، گزار لے، تو گویا 1000 مہینے اگر کوئی بندہ مسلسل اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت میں گزار دے تو اس سے بھی زیادہ یہ ایک رات کی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی عمریں بہت لمبی لمبی عمریں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھیں، 400 سال 500 سال ایک آدمی کی زندگی بالکل آدمی گزارتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ 950 سال ان کی زندگی، بلکہ
ایک آدمی اتنی لمبی لمبی عمریں پایا کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کی امت کے افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان، زیادہ تر لوگ ایسے ہی چل بسیں گے، بہت کم ایسے بندے ہوں گے جو 70 سے پار کر کے اور زیادہ لمبی عمریں پائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں امت مسلمہ کی عمریں مختصر کر دیا، لیکن گزرے ہوئے لوگ جس طرح سے لمبی لمبی عمر پا کر اللہ تعالیٰ کی لمبی بندگی کرتے رہے ہیں اور زیادہ درجات ان کو مل رہے ہیں، بلند درجات، تو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے ساتھ یہ خصوصی رعایت کی کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ ایسی رکھ دیا کہ وہ ایک رات کو بندہ اگر عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یہ رات پا لے تو اس کے لیے گویا کہ عمر بھر کی زندگی کا اس کے لیے جو حساب و کتاب لکھ دیا جائے گا۔ 1000 مہینے جب ہم کہتے ہیں تو یہ سالوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 80 سے بہت کچھ زیادہ، 83 سال، 80 پر 3 سال کچھ اس کے جنم بن جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کی عمر، خاص کر امت مسلمہ کے افراد کی عمر یہی تو ہے۔ تو گویا ایسے اگر کئی رمضان آدمی کو مل جائیں تو اور اس میں اگر واقعی اس نے لیلۃ القدر پانے کے لیے پوری کوششیں کر لی ہوں تو پتہ نہیں کتنی لمبی عمر کی عبادت کا ثواب، اجر و ثواب بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس عبادت کو یا اس رات کو پانے کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہوئے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس رات کے بارے میں جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے پہلے رمضان، جب پہلا رمضان تھا اور یہ رات آپ کو پانی تھی تو آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ بتایا گیا کہ آپ کو جس رات کی تلاش ہے وہ اور آگے ہے تو آپ نے پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کر لیا۔ پھر بتایا گیا کہ جس رات کی آپ کو تلاش ہے وہ اور آگے ہے تو آپ نے اپنے صحابہ سے بتایا کہ لوگوں، ہمیں جس رات کی تلاش ہے وہ اور آگے ہے، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میں نے بالکل پہلا عشرہ اعتکاف کیا، دوسرا بھی اعتکاف کیا، اب تیسرا عشرہ اعتکاف کرنے جا رہا ہوں، جو اعتکاف کرنا چاہے کرے، آپ نے جناب بتا دیا۔ تو اس رات کو پانے کے لیے آپ پوری طریقے سے دنیا کے سارے مشاغل سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے خالص اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت میں پورا وقت آپ گزار دیا کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف کی عبادت اسی ایک رات کی تلاش کے لیے کہ پورا آخری عشرہ، اور اس میں بھی چونکہ ہماری اپنے اندر بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، بہت کاہلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہمارا من آسانی کے ساتھ تیار نہیں ہوتا، تو اس لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہونے کا امکان ہے تو کم سے کم 5 طاق راتیں جو ہمیں مل جاتی ہیں ان میں بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اس رات کو پانے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ ایسی رات، قدر والی رات، اللہ رب العالمین اس کا نام دے رہے لیلۃ القدر کہہ کر، قیمتی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیت بتائی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہہ کر کہ آسمان سے اس رات فرشتوں کا نزول اس قدر ہوتا ہے کہ ایک روایت کے اندر، کہاں تک وہ صحیح ہے اللہ عالم مجھے نہیں معلوم، لیکن میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بات معلوم ہوئی کہ جیسے زمین میں کنکریوں کی تعداد ہوتی ہے اس قدر ملائکہ کی تعداد بالکل جو ہے کہ زمین پر اترتی ہے۔ بس یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک طرف سے ملائکہ کی تعداد کتنی زیادہ ہے یہ اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں اس حدیث سے جو صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بیت معمور جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان میں بنایا ہوا ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہو کر عبادت کر کے نکل جاتے ہیں اللہ کی، اور پھر دوبارہ ان کو وہاں واپس جا کر عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔
تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملائکہ کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے اگر یہ بات بتائی ہو کہ جیسے زمین میں کنکریوں کی تعداد اتنے جو نا ملائکہ اترتے ہیں، تو کوئی جو نا تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ پوری کی پوری رات صرف سلامتی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ ہمیں بات بتائی گئی حدیثوں کے اندر کہ رات کے وقت میں اللہ رب العالمین کے حکم سے راتوں میں بہت ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے اپنے گھر کے ساز و سامان جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں کہ بگونا یہ وہ سب دیکھیے اس طرح کی چیزیں ان کو کھلا نہ چھوڑیں، جی ان کو اوندا کر کے رکھیں یا ان پر کوئی جو ہے کیا ہے ڈھکن بند کر کے رکھیں بول کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلائیں اترتی ہیں اور بہت ساری بلائیں اس کے اندر بھی کہیں جو ہے پہنچ نہ جائیں۔ لیکن اس رات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ سلام، کہ یہ رات کبھی کوئی ایک طرح کی نہ کوئی آسمانی بلا نہ کوئی اور کسی بھی طرح کی کوئی چیز اس کے اندر جو نہ اترتی نہیں ہے، صرف اور صرف سلامتی اللہ رب العالمین اس رات کے اندر رکھے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات بالکل طلوع فجر تک برابر باقی رہتی ہے۔ تو یہ ایک رات لیلۃ القدر جس کا نام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو اس رات کو پانے کے لیے یقیناً جی ہم میں سے ہر شخص کو پوری کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ ایک رات رمضان کا مہینہ بھی ملا، آخری عشرہ بھی ہم کو نصیب ہوا اور اس میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات کی خیر و برکات سے اور اس کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے اگر محروم رہا، تو اس سے بڑھ کر دنیا کا اور کوئی بندہ محروم نہیں کہلا سکتا ہے۔ کتنی بڑی رات ہے یہ، اور اس رات کو اگر ہم لوگ ہمارے اپنے عادت کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ محفلیں لگا کر ان میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہوئے، چائے کے دور چلاتے ہوئے اسی طرح سے اگر ہم نے رات گزار دی، تو پھر ہم سے بڑھ کر اور کوئی محروم بالکل نہیں ہوگا۔ ایک ایک لمحہ اس رات کا قدر و قیمت والا لمحہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جیسے آدمی کو احتیاط کرنا ہے کھانے پینے میں بھی، ایسا نہ ہو کہ افطاری کے وقت جم کے کھا لیا اور رات میں نیند آنے لگ جائے، تو یقیناً یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ آدمی کو اتنا بالکل کھانا پینا ہے، کوشش کرنا ہے کہ مجھے رات بھر جاگ کر عبادت کرنی ہے، اس کے لیے میں اپنے پیٹ کو بھوکا رکھوں، کم سے کم کھاؤں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک رات کی یہ عبادت مجھے اگر نصیب ہو گئی، زندگی بھر کی عبادت سے بھی بہتر اس کو بتا دیا گیا کہ ایک پلڑے میں اگر لیلۃ القدر کی عبادت رکھی جائے اور ہماری اپنی زندگی بھر کی عبادت دوسرے پلڑے میں اگر ترازو کے رکھی جائے، تو لیلۃ القدر میں کی گئی یہ عبادت بہت زیادہ بھاری ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں ہر لحاظ سے جی اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، اور اپنے بال بچوں کو بھی اس کی کیا ہے اہتمام، اس کی طرف توجہ دلانا ہے۔ جی بہت سارے ایسے گھرانے میں بہت سارے بچے باہر نکل جاتے ہیں مسجدوں میں جاگنے، یا پھر مسجدوں میں جاگنے کا نام ہوتا ہے مگر سڑکوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی پرواہ کرنی چاہیے، برابر خاص کر اس رات کے لیے جی جم کر عبادت کرنے کی خود بھی کریں اور عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی برابر عبادات کے لیے بالکل جاگ کر عبادت کرنے کی تلقین کیا کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت اعتکاف کی ہوا کرتی تھی، تو ماشاء اللہ ہمارے اپنے پاس بھی بہت سارے لوگ اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بڑے بے تاب ہوتے ہیں۔ جی کتنے ایسے بندے اور بندیاں جو اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں اللہ کے گھر میں بالکل تیار ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ایسے سب بندوں کے لیے سب سے پہلے اس عبادت کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیا ان کے احکام ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کی جانکاری لے کر اس عبادت کا آغاز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے،
ورنہ جانکاری نہ ہونے کی صورت میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کما حقہ اس کا جو نا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے اس عبادت کا آغاز کرنے سے پہلے، اس عبادت میں داخل ہونے سے پہلے اس عبادت کے کیا آداب ہیں، کیا احکام ہیں، کیسے جو نا کہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کیوں اللہ کے گھر میں کیا جا رہا ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں ہمارے اپنے پاس یہ جو موبائل فون آ گیا، تو اس موبائل فون سے ہمارا تعلق کسی بھی وقت ختم نہیں ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ موبائل فون ہمارے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ رہے اور برابر جو نا ہم اس کے ساتھ مختلف انداز میں اس کے ساتھ ہم جو نا جڑے رہیں ملک۔ تو اعتکاف کی حالت میں بھی بہت سارے بندے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہاں مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر دوسری طرف اپنے بزنس کی باتیں بھی برابر جو نا کہ موبائل کے ذریعے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اپنے دوست و احباب سے گفت و شنید میں بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب اس اعتکاف کی روح کو ختم کرنے والی بات ہے۔ یہ عبادت پوری طریقے سے بندہ اپنی دنیا کے سارے مشاغل سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کا ہو کر پوری طریقے سے اس عبادت کو ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی عبادات جو بندے اس کی نیت کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، تو ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہاں اس عبادت کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیا احکام ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ماشاءاللہ آج کل بہت ساری مساجد میں جہاں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے ہیں تو ان کے لیے نہانے دھونے کرنے کے لیے مساجد میں انتظام ہوا کرتا ہے، تو وہ اس ضرورت کے لیے مسجد چھوڑ کر اپنے گھر نہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ کے اپنے گھر کا باتھ روم بڑا چمکتا ہوا، بڑا بالکل جو ہے کہ صاف ستھرا ہوگا، لیکن مسجد میں جو بھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے کسی طرح سے اس میں آپ کو کمی نظر آئے گی، مگر یہ کمی آپ کو برداشت کرنی ہوگی۔ اللہ کی خاطر اس کمی کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو یہیں پر رہتے ہوئے اپنی ساری ضروریات پوری کرنی ہوں گی۔ کھانا پینے کے لیے سحری کا انتظام یا پھر جو ہے افطاری وغیرہ کے لیے مسجد میں انتظام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آدمی صرف اس حد تک کہ اپنے جو ہے کہ کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر جائے، کھا پی کے فوراً واپس آئے، بس یہی ہونا ہے۔ وہاں جب گھر گیا تو گھر جانے کے بعد بیٹھ کر حال احوال پوچھنا، بات چیت کرنا، خیریت دریافت کرنا، ان کی باتیں کرنا، اس طرح کی کوئی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہی کہ ماشاءاللہ سے جو بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے اپنے گھر میں اس کا انتظام ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بچے کے ذریعے برابر سحری افطاری سب مسجد ہی کو بھیج دی جاتی ہے، تو اسی پر جو ہے کہ آدمی کو اکتفا کرنا ہوگا۔ یا پھر مسجد میں بہت سارے اخبار وغیرہ بھی لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اخبار جس کے اندر تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی مسجد میں لانے کی۔ آدمی اخبار لے کر اپنا وقت اعتکاف میں اللہ کی عبادت میں گزارنے کی بجائے اس طرح سے نیوز پیپر لے کر بیٹھ کر پڑھتا رہے کرتا رہے تو یہ سب جو اعتکاف کے بالکل منافی باتیں ہوں گی۔ تو ہر طرح سے یہ رات جو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے جس کو بتایا ہے، تو اعتکاف کرنے والے بھی اسی رات کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، اور بقیہ دوسرے اور سارے لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ اس رات کو کہیں ہم سے جو یہ رات کہیں ہم کھو نہ دیں، اور اس رات کو اگر ہم پا لیتے ہیں، جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ کوئی متعین رات نہیں ہوتی ہے بلکہ ہر سال یہ بدلتی رہتی ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کوئی بھی رات یہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کثرت سے اس رات کے لیے جو دعا بتائی گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ سے پوچھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں، تو آپ نے یہی دعا بتائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ کثرت سے یہ دعا ہر پوری 5 راتوں میں کثرت سے ہم کو جو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ آخری عشرہ رمضان مبارک کا ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک بنائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین صحت و تندرستی سے مالا مال کرے کہ ہم
اپنی پوری صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ آخری عشرے کی عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں اور لیلۃ القدر کو پانے کی ہم پوری کوشش کر سکیں۔ اور جو بندے اب تک غفلت کی زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اور وہ بھی آخری عشرے میں سے ہی اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔